جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ابھی 28 صفر میں 2 بڑی شہادتیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور ان دونوں شخصیات کو جناب امام حسن مجتبیٰ کو تو مسلم، اور امام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے بھی بہت ساری روایات ایسی ملتی ہیں کہ جس میں ان کو زہر دے کے شہید کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد 29 صفر شہادت امام علی رضا علیہ السلام، ان کو بھی زہر دے کے شہید کیا گیا۔ ان تمام مناسبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں۔ میری آج یہ خواہش ہے کہ میں آپ کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے وہ پہلو کہ جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے، یعنی قرآن نے جو شخصیت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہیں، وہ آپ احباب کے سامنے پیش کروں۔ اور اس کا مقصد اور ہدف 2 ہے۔ ایک یہ کہ چونکہ جیسے میں نے اپنے سرنامہ کلام میں قرار دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، کہ رسول اللہ کے عنوان سے رسول اللہ تمہارے لیے بے شک ایک بہترین اسوۃ حسنہ، ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو قرآن میں جو ان کی مختلف صفات اور خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ہمیں بھی انشاءاللہ مجھے آپ کو صدق دل سے یہاں سے یہ طے کر کے اٹھنا ہے کہ ہم نے بھی اپنے اندر یہ صفات اور خصوصیات پیدا کرنی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خصوصیات کیونکہ بے عنوان رسول بھی ہیں، بے عنوان امت اسلامی کے حاکم بھی ہیں، تو ایک حاکم کی خصوصیات کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ رسول خدا جہاں پہ عنوان انسان رول ماڈل ہیں، وہاں پہ بے طریق اولا ایک حاکم بھی ہیں، اور بے عنوان حاکم یہ خصوصیات جو قرآن نے ان کے اندر بیان کی ہیں، ہمیں بھی ایسے ہی حاکموں کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر یہ جمہوری نظام ہے اور ہم ووٹوں کے ذریعے سے کسی کا انتخاب کرتے ہیں، تو اس میں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ صفات اس شخص کے لیے ہم اس شخص کو ووٹ ڈالیں کہ جس میں یہ صفات زیادہ سے زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اور یقیناً خداوند متعال جب یہ بیان کر رہا ہے تو یہ ایسی صفات ہیں کہ جب خدا کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ، اس کا مطلب ہے کہ میں اور آپ ان کی پیروی کر سکتے ہیں، ان کو اپنا رول ماڈل بنا سکتے ہیں، ہم ان کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا سکتے ہیں۔ مثلا بعض اوقات ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اس سطح اور اس درجے تک وہ خصوصیات ہمارے اندر شاید پیدا نہ ہوں، لیکن یقیناً وہ خصوصیات ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں قرآن کی مختلف آیات میں جیسے میں نے پڑھا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہاں سے شروع کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم آیت نمبر 2، اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم ترین خصوصیت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اس میں انہوں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے، تو چاہے بے عنوان انسان، چاہے بے عنوان اخلاق، بے عنوان حاکم، آپ کا اگر اخلاق اچھا نہیں ہے تو لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں، آپ سے آپ کی شخصیت سے مرعوب نہیں ہوتے۔ ایک ہستی جس نے ایک عالمی تحریک کا آغاز کرنا تھا، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بانی ہیں اس عالمی تحریک کے کہ جس میں انسانیت کو غلامی سے نجات دلائی گئی، تو اس تحریک کا اگر آپ نے آغاز کرنا اور بانی ہے تو آپ کو سب سے پہلے مرحلے پر اپنے اخلاق کو بہترین بنانا ہوگا، اور اس کی گواہی قرآن پاک دے رہا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس کے ساتھ آپ کی ایک صفت کہ خدا کی عبادت میں کتنے سنجیدہ ہیں، اللہ کی عبادت کی خاطر کتنی زحمت اٹھاتے ہیں، اس کی گواہی دیتے ہوئے سورہ مزمل میں ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तकूमु अदना मिन सुलसिल लैलि व निस्फहु व सुलसहु व ताइफतु मिनल लज़ीना मअक। आपका रब जानता है कि आप 2/3 रात के करीब या आधी रात या 1/3 रात तहज्जुद के लिए खड़े रहते हैं और आपके साथ एक जमात भी, यानी एक जमात भी खड़ी रहती है। तो ये एक मोमिन इंसान का एक शेड्यूल बयान किया गया है, एक टाइम टेबल बयान किया गया है कि उसने अगर दिन की मसरूफियात अपनी जगह, रसूल खुदा से बढ़कर कोई मसरूफ नहीं हो सकता, रसूल खुदा से बढ़कर किसी की मसरूफियात नहीं हो सकती, तो फिर रसूल खुदा इन तमाम मसरूफियात, जंगों में जा रहे हैं और अमलन इतने बड़े बड़े कठिन सफ़र अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला गवाही दे रहे कि इन तमाम मसरूफियात के बावजूद रसूल खुदा रात को 1/3 या आधी रात जो है वो क़याम करते हैं, खुदा की बारगाह में इबादत के लिए खड़े होते हैं। तो इसमें हमारे लिए जो पैगाम है वो यकीनन यही पैगाम है कि कम से कम इंशाअल्लाह मैं भी, आप भी, हम कोशिश करें कि हम अपनी ज़िंदगी में नमाज शब को राइज करें। क्या ही खूबसूरत हो कि रजवा सादात के तमाम मोमिनीन नमाज शब के आदी हों। यकीनन मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद भी हैं, बैठे हुए हैं, कि वो शब बेदारी करते हैं या नमाज शब को बाकायदा से पढ़ते हैं, लेकिन और ज़्यादा इस सकाफत को, इस फरहंग को, इस कल्चर को अपने माशरे में आम करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही दी जा रही है, अल्लाह ताला गवाही दे रहा है, इसका मतलब है कि एक बेहतरीन काम है, और ये बेहतरीन काम जहाँ पर, और नमाज शब के बारे में है कि जहाँ पर नमाज शब इंसान की मादी ज़रूरियात को पूरा करता है, वहाँ पे उसकी मानवी ज़रूरियात को भी पूरा करने का बाइस बनता है, रिस्क अता होता है, मादी रिस्क भी अता होता है इस नमाज शब के ज़रिए से, और मानवी रिस्क भी इंसान को मिलता है। और ये आजकल के पुरआशोब दौर में जहाँ पे अनवा अक़साम की बीमारियाँ हैं, तो एक बड़ी बीमारी का जो इलाज है इस्तराब और इंसान का मुतमईन ना होना, और उस इस्तराब की बिना पर दूसरी बीमारियों का लग जाना, तो सबसे बेहतरीन इलाज जो है वो नमाज शब है। और इंसान को इन नुकात की तरफ तवज्जो करते रहना चाहिए। फिर सूरह आले इमरान में ज़ाहिरन इशारा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्ता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन। यहाँ पर एक और सिफत जनाब रसूल खुदा की बयान हो रही है कि ए रसूल, ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह का महर है कि आप उनके लिए नरम मिजाज वाक़े हुए हैं, आप असहाब के लिए, आप लोगों के लिए नरम मिजाज वाक़े हुए हैं। अगर आप तुंदखू और संगदिल होते, तुंदखू यानी जबान के सख्त लहजे वाले होते, संगदिल यानी दिल के नरम ना होते, सकावत होती, सख्ती होती, तो ऐसे में ये लोग आपके पास से मुंतशिर हो जाते हैं। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी का एक बड़ा राज उनका अखलाक था, उनका नरम दिल होना था, उनका नरम मिजाज था, जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ खींचे चले आते थे। बिलखुसूस यहाँ पे जो तुल्लाब अजीज बैठे हैं, बिलखुसूस वो और सब के लिए बिलउमूम ये कानून है कि अगर आप अच्छे मुबल्लिग बनना चाहते हैं, अच्छे दीन का पैगाम पहुँचाना चाहते हैं लोगों तक, तो सबसे पहले अपने अखलाक के ऊपर काम करें, और जितना बेहतरीन अखलाक होगा उतना लोग आपसे मुतासिर भी होंगे और आपकी पैरवी के लिए जल्द और जल्द आमादा और तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए रसूल, ये महर इलाही है कि आप उनके लिए नरम मिजाज वाक़े हुए, और अगर आप तुंदखू और संगदिल होते तो ये लोग आपके पास से मुंतशिर हो जाते, बस उनसे दरगुजर करें। अब यहाँ पर बड़ा खूबसूरत पैगाम है जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये लोग हो सकता है आपके ऊपर ज्यादती करें, आपके ऊपर जुल्म करें, आपके सामने गलतियां करें,
لیکن آپ بے عنوان حاکم الہی، بے عنوان ایک ایسا شخص کہ جو ایک عالم انسانیت کو نجات دلانا چاہتا ہے، اپنا دل بڑا کرے، وسعت قلبی پیدا کرے اور ان کے ساتھ درگزر کے ساتھ پیش آئے اور ان کے لیے مغفرت طلب کرے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو درگزر کر دیں، بلکہ اس سے بڑھ کر اگلا قدم یہ ہے کہ ان کی مغفرت کریں۔ اب میں یہاں پہ اکثر اپنے مومنین بھائیوں کو کہا کرتا ہوں کہ جس طرح یہ قرآن اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھیں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں جان بوجھ کے وہ غلطی نہیں کر رہا ہوتا، تو اب میری توقع یہ ہوتی ہے کہ میرا جو مومن بھائی ہے جس سے متعلق میں نے وہ غلطی انجام دی ہے، وہ مجھے معاف کر دے، مجھے درگزر سے کام لے۔ تو یقیناً جس طرح آپ ایک مومن بھائی سے توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو آپ کی غلطیوں پر معاف کرے، آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی غلطیوں کو آپ معاف کریں۔ کتنا خوبصورت معاشرہ ہوگا کہ جب ہم ایک دوسروں کی غلطیوں پر ایک دوسرے کو درگزر کرنے والے ہوں گے۔ دیکھیں، ایک دفعہ ہے کہ انسان اندر سے خدا نہ کرے مومن نہیں ہے، منافق ہے، اور انسان جو ہے وہ جان بوجھ کر ایک ہی غلطی بار بار تکرار کر رہا ہے، اس کے لیے احکام الگ ہیں۔ لیکن ایک عام روزمرہ زندگی میں انسان سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ایسے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کام کریں کہ ان کو درگزر کریں۔ تو ہمارے لیے بھی بے عنوان ہے، کیونکہ رسول خدا نمونہ عمل ہیں، تو ان کو یہ کامیابی کا راز بتایا جا رہا ہے، تو یہ ہماری زندگیوں میں بھی کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے بنیں۔ اور صرف یہی نہیں، یہاں پر رک نہ جائیں، بلکہ اگلا مرحلہ کہا گیا کہ ان کے لیے مغفرت بھی کریں، دل سے خواہش رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ کوتاہی ہے، میں نے بھی معاف کی، تو بھی معاف کر، اور ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان گناہوں سے جو اس نے انجام دی ہیں اس کے آثار سے نجات دلا دے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے، دراصل یہ ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اے رسول، آپ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ جو غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، یا بعض اوقات ظلم بھی کیا بہت سارے لوگوں نے، تو ان کی ان نادانیوں کو نہ صرف آپ نے معاف کیا بلکہ آپ نے ان کے لیے استغفار بھی پڑھی، اور معاملات میں ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پھر مومنین سے کہا جا رہا ہے، وہی مومنین کہ جنہوں نے بالخصوص اگر کہا کہ درگزر کریں، اس کا مطلب ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تبھی کہا جا رہا ہے درگزر کریں، اور ان سے کوئی کوتاہی ہوئی تبھی کہا جا رہا ہے ان کے لیے مغفرت طلب کریں۔ اور پھر اگلے مرحلے میں کہا کیونکہ وہ مومنین ہیں، مومن ہیں وہ، تو ایک دوسرے کو کہ ان کے ساتھ مشورہ بھی کریں، یعنی ان کو اپنے مشورے میں بھی شامل کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک غلطی کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کی دوسری خصوصیات کو ہم اگنور کر دیں۔ ایک شخص ہے، اس سے غلطی ہو گئی کسی مورد میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اچھے مشورے نہیں دے سکتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوسرے امور میں آپ کا مددگار و معاون ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ قانون بنا لیا جائے، اس نے یہ غلطی کی اس سے دور کر لو اپنے سے، اس سے فلاں غلطی ہوئی اس کو اپنے سے دور کر دو، اس نے یہ کام غلط کیا اس کو اپنے سے دور کر دو، تو پھر کون رہ جائے گا؟ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ جاتے ہیں، کیونکہ معصوم رسول خدا کے علاوہ کوئی معصوم پیدا کرنا ممکن نہیں تھا۔ اب یہ رسول خدا کے لیے دستور ہے، اور رسول خدا ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس قانون کے تحت اب میری اور آپ کی بھی ایک مومن معاشرہ اگر ہم چاہتے ہیں تشکیل پائے، تو ہمیں ایک دوسرے کی غلطیوں سے بھی درگزر کرنا ہے، اور غلطیوں سے درگزر کرتے ہوئے ساتھ میں ان کے لیے مغفرت بھی کرنی ہے، اور مغفرت کے ساتھ ساتھ عزیزان من یہ زندگی کا لازمی جز ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں نے جیسے شروع میں کہا نماز شب، تو نماز شب میں کہا کہ 70 کم سے کم افراد کے لیے، 40 افراد کے لیے آپ جو ہے وہ استغفار پڑھیں، استغفار کریں، 40 لوگوں کے لیے کم از کم۔ کیوں؟ تاکہ ہمیں عادت ہو دوسروں کو معاف کرنے کی، دوسروں کے لیے مغفرت کرنے کی دعا مانگنے کی۔ اور یقیناً یہ ہمارے ائمہ کی سیرت رہی ہے، رسول خدا کی سیرت رہی ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمیں آخرت میں نجات دلائے گی، اور ایک بہترین معاشرے کی تشکیل اس کے ذریعے سے پائے گی، نہ
اب ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں، چھوٹے چھوٹے بعض جگہوں پہ، بعض خاندانوں میں غلطیوں کی بنا پر ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ ہے، لڑائی ہے، جنگ ہے، ایک دوسرے سے ملنا جلنا نہیں ہے، دوریاں ہیں۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ جس طرح آپ اپنے لیے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کو مومن کہا جائے، تو اسی طرح ہر فرد یہاں پر موجود اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو مومن کہہ کر پکارا جائے۔ اور یقیناً انسان کی چند ایک غلطیاں نکال کے اصالتاً انسان مومن ہوتا ہے۔ چند ایک غلطیاں نکال دیں، چند ایک گناہ، اور اس پہ بھی اگر وہ استغفار کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی اس توبہ و استغفار کو قبول کرتا ہے۔ تو آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ بھی اس کے لیے توبہ اور استغفار کریں گے تو یقیناً اس بیماری سے بھی، اس گناہ سے بھی بچے گا اور ایک بہترین معاشرہ تشکیل پائے گا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے رسول، آپ یہ میرے لائی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، اور اگر آپ تندخو اور سنگ دل ہوتے اور اگر آپ تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور ظاہراً سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، کہ بے تحقیق تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، تمہیں جب وہ تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس کے اوپر شاق گزرتا ہے، یعنی تمہاری تکلیف اس کو پریشانی ہوتی ہے، تمہاری مشکل سے اس کو پریشانی ہوتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کا نہایت خواہ ہے، حریص ہے، حریص علیکم، یعنی حریص کا لفظ حرص ہے، اس کو شدت سے اس کی خواہش ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تمہاری بھلائی ہو، اور بھلائی کے ساتھ ساتھ مومنین کے لیے نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ یہ قرآن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور خصوصیات کو بیان کر رہا ہے۔ پھر میں کہوں گا کہ یہ صفات اور خصوصیات صرف سننے کے لیے نہیں ہے، واہ واہ کرنے کے لیے نہیں ہے کہ واہ واہ رسول خدا کی کتنی خصوصیات تھیں، بلکہ یہ اس لیے تھی کہ وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہم نے بھی یہ خصوصیات اور صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے، تڑپ پیدا کرنی ہے۔ اس وقت پاکستان میں ہم جو صورتحال اور حالات دیکھ رہے ہیں، اپنے جو ہمارے جیسے دیگر بھائی ہیں مشکلات کا شکار ہے، یقین مانیں اگر ہم اپنے گھر سے پہلے بہن بھائیوں، دوست احباب، رشتہ داروں کے ساتھ شروع کریں اور پھر آہستہ آہستہ اپنے محلے دار اور اپنے اہل علاقہ کی مشکلات کو دیکھنے لگے، سمجھنے لگے، اور اس میں اگر ہم کوئی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس میں کردار ادا کریں تو ایک بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اور یہ رجوع سعادات میں یہ پوٹینشل موجود ہے۔ آپ لوگ اگر ہمت کریں، حوصلہ کریں، اپنی زندگی، ذاتی زندگیوں سے باہر نکلیں، صرف اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، اپنے اور اپنی اولاد کے بارے میں۔ بعض لوگ تو اپنی اولاد کے بارے میں بھی نہیں سوچتے، یا اگر سوچتے ہیں تو ان کی مادی زندگی کے بارے میں تو سوچتے ہیں، ان کی آخری اور اخروی زندگی کے بارے میں پریشان نہیں ہوتے۔ پڑھائی اور تعلیم کے لیے تو بڑے پریشان ہوتے ہیں، لیکن تربیت سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ تو یہ جو اس مکتب اہل بیت اور مکتب قرآن ہے، وہ دعوت دے رہا ہے کہ آپ اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی تڑپیں، صرف اپنی زندگی، اپنی خواہشات کے گرد نہ گھومیں، بلکہ جس طرح دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور وہ اسی وقت ہوگا کہ جب آپ حساس ہوں گے، آپ کو اپنے ارد گرد مشکلات لوگوں کی دکھائی دیں گی، آپ کے اندر اس مشکلات کو حل کرنے کی تڑپ آپ کے اندر پیدا ہوگی، تب آپ معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں، تب آپ معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں، تب آپ رسول خدا کو اور ائمہ اطہار کو راضی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں مگن رہیں ساری زندگی، ٹھیک ہے، عبادات کریں، روزے رکھیں، نماز پڑھیں، لیکن ہمیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اس معاشرے کی مشکلات ہمیں معلوم نہیں ہے، تو قیامت والے دن ضرور ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے آسودہ خاطر اور آرام اور سکون سے زندگی گزار لی، تمہارے پڑوس میں جو بھوکا تھا، تمہارے پڑوس میں جو مشکلات تھی، جو آگ لگی ہوئی تھی، تم نے اس آگ کو بجھانے میں کیا کردار ادا کیا؟ یقیناً قیامت کے دن ہم سے یہ سوال ہوگا۔ تو رسول خدا کی صفت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، دوسروں کی جو ہے اگر کسی کو تکلیف میں دیکھنا برداشت نہیں ہے جناب رسول خدا کو،
اور ان کی شدید خواہش ہے کہ وہ دوسروں کی بھلائی چاہیں۔ یہی وہ خصوصیات ہیں کہ جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ پورے عالم انسانیت کا درد آپ دل میں ہو کہ آپ پورے عالم انسانیت، لیکن جتنا آپ کے اندر توان ہے، جتنی آپ کے اندر طاقت ہے، کم از کم عمل کے میدان میں، اندر احساس کے میدان میں بے شک عالم انسانیت ہونی چاہیے، لیکن عمل کے میدان میں کم از کم اپنے گھر سے آغاز کریں اور اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار اور محلے دار اور پڑوسیوں کے لیے یہ صفت رکھیں کہ آپ ان کی تکلیف میں پریشان ہو اور ان کی بھلائی کے لیے آپ کے اندر شدید تڑپ پیدا ہو جائے۔ پھر فرمایا ایک اور جگہ پہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسے ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ہی ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ یہ عزیزان من، میں اس موضوع پہ اکثر یہ خود ایک الگ موضوع ہے کہ ہدف بعثت انبیاء کیا تھا، انبیاء کیا ہدف لے کر آئے تھے، ان کی کیا ذمہ داریاں تھیں، اور انہوں نے تو وہ ذمہ داریاں بہترین انداز میں نبھائیں، لیکن ہم نے کیا ان کی ذمہ داریوں سے ہم نے کیا سیکھا اور اپنی زندگیوں میں کیا تبدیلی لے کر آئے۔ تو سب سے پہلے ان کی ذمہ داری یہ تھی رسول کی کہ جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلا خود آیات کا جو واضح اور آشکار مصداق ہے وہ قرآن کریم ہے، کہ قرآن کی آیات پڑھ کے تمہیں دعوت فکر دے رہا ہے، دعوت عمل دے رہا ہے۔ کس لیے تمہیں دعوت دی جا رہی ہے؟ تاکہ تم عمل کرو، تاکہ تم فکر کرو۔ ہم آیات قرآنی کو پڑھیں، سنیں بھی، سمجھیں بھی، لیکن عمل کے میدان میں ہم اپنے آپ کو پیش نہ کریں۔ یا بعض ہمارے بزرگان ہیں اور بہت سارے افراد ہیں، بہت اچھی بات ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہر روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن قرآن کی جو آیات میں جو پیغامات ہیں ان کو سمجھتے بھی ہیں، ان آیات کو سمجھنے کے بعد ان سے متعلق جو ذمہ داری بنتی ہے ان کو ادا بھی کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں یا نہیں۔ جیسے خود آج کا یہ جو خطبہ ہے یہ اسی محور کے اوپر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات جو قرآن نے بیان کی ہیں، اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو رسول کی یہ صفات ہیں تمہارے اندر یہ قابلیت اور صلاحیت موجود ہے، تم یہ صفات اور خصوصیات اپنے اندر پیدا کر سکو، البتہ اپنے درجے کے مطابق، اپنے لیول کے مطابق۔ ہم سے توقع نہیں ہے کہ ہم وہ عصمت کا وہ درجہ جو ائمہ علیہم السلام کا تھا یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس عصمت کے درجے پر فائز تھے، ہم اس تک پہنچ جائیں، لیکن اس کے لیے کوشش، اس کے لیے تگ و دو اور اپنی جتنی توان ہے اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ تو اب یہاں پہ قرآن کی یہ جو صفات بیان کر رہا ہے اس میں فرما رہا ہے کہ تم کو آیات قرآن خداوندی جو ہے وہ پڑھ کے تلاوت کر کے تمہیں سناتے تھے۔ تو اس میں ایک تو آیات خداوندی خود قرآن کی ہیں، دوسرے یہ کائنات، یہ عالم، یہ خدا کی مخلوقات، یہ بھی آیات خداوندی ہیں۔ ان میں غور و فکر، ان میں سوچنا، ان کے بارے میں، ان سے متعلق میری ذمہ داری، اس کو سمجھ کر ادا کرنا، یہ رسول خدا کا مقصد اور ہدف تھا کہ تمہیں وہ سکھائیں۔ اسی لیے مثال کے طور پر جب میں صرف اپنے سوچ سے، اپنی ذات کی سوچ سے باہر نکلتا ہوں اور دیگر مخلوقات کے بارے میں سوچتا ہوں تو ہر لحاظ سے مجھے اپنی ایک ذمہ داری دکھائی دیتی ہے، مجھے اپنے جیسے دوسرے انسانوں سے متعلق میری ذمہ داری ہے، وہ مجھ کو ادا کرنی ہے۔ میری اپنے ماحولیات، جس ماحول میں رہ رہا ہوں اس سے متعلق مجھے ایک ذمہ داری ہے، وہ ادا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کبھی زندگی رہی تو خود ایک ماحولیات اور انسان، اس کا آپس میں کیا ربط اور تعلق، اور قرآن نے اور ہمارے ائمہ علیہم السلام نے کس طریقے سے ہمیں برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو پہلا مرحلہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اور وہ تمہارا توجہ اس طرف رہے، اور وہ تمہارا تزکیہ چاہتے ہیں، تمہیں وہ سکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ انہوں نے خود بھی کیا، اور یقیناً یہ انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، انسان کے اندر
یہ قابلیت موجود ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے۔ اور یہی وہ جنگ ہے کہ جس کو جہاد اکبر کا نام دیا گیا بعض روایتوں میں۔ جب جہاد اکبر کی بات کی جاتی ہے تو وہ یہی جنگ ہے کہ جو انسان کو اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف کرنی۔ اور جب یہ انسان اپنے رسول کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اور جو انہوں نے تزکیے کی تعلیم دی ہے یا تزکیہ سکھایا ہے اس کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے تو انسان اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پھر کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس نے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی اور جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں تھا اس کے بارے میں تمہیں سکھایا۔ ایک دفعہ درود بھیجیں گے پر محمد والے محمد۔ اسی طرح ایک صفت جو بیان کی گئی کہ روز محشر امت پر بطور گواہ قرار پائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پس اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان لوگوں پر بطور گواہ پیش کریں گے۔ عزیزان من، اس سے مراد اور مفہوم یہ ہے کہ جو اعمال بھی ہم انجام دے رہے ہیں اور بالخصوص جو ہمارا تعلق یعنی جو قدر مسلم ہے وہ یہ کہ ہمارا تعلق اپنے رسول سے کیسا ہے۔ ایک دفعہ زبانی عشق کا اظہار ہے اور الحمدللہ اس میں ہماری قوم بہت آگے ہے، یعنی اظہار عشق میں ہماری قوم شاید تمام قوموں کو پیچھے چھوڑ دے، لیکن صرف اظہار عشق کافی نہیں ہے، یہ تو پہلا مرحلہ ہے اظہار عشق کا۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اس عشق کے بعد جب یہ عشق حقیقی ہوتا ہے تو انسان اس کی پیروی کرتا ہے، اس کا اطاعت گزار بنتا ہے، اس کے پیغامات کو سنتا ہے، جاننے کی کوشش کرتا ہے، ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو قیامت والے دن قطر مسلم یہ ہے، حتماً یہ تو ہوگا کہ رسول خدا کہیں گے کہ اے میرے عاشق کہ تو تم میرے عشق میں گریا کرتے تھے، میرے عشق میرے اہل بیت کے اوپر گریا کرتے تھے، میرے عشق میں تمہارے دل میں جو میری خاطر جو غم اور غصہ ہوتا تھا، کیا تم نے عمل کے میدان میں اپنی ذمہ داری کو ادا کیا؟ کیا تم نے اپنے عمل کے میدان میں کیا تم نے اپنی جو تمہاری ذمہ داری بنتی تھی، جس طرح میں نے معاشرے میں ایک انقلاب لے کر آیا، میں معاشرے کی جو ناانصافیاں تھیں ان کے خلاف میں نے قیام کیا، جو معاشرے میں فسادات تھے ان فسادات کو میں نے ختم کرنے کے لیے تگ و دوگ اور کوشش کی، تو کیا تم نے بھی یہ کام اپنے زندگی میں کیا؟ کیا تم نے بھی اپنے ارد گرد ناانصافیاں ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے جب تو تم نے آواز بلند کی؟ کیا تم معاشرے میں جو فساد دیکھ رہے تھے، اخلاقی فسادات دیکھ رہے تھے، جو جھوٹ فراڈ دھوکہ تم معاشرے میں دیکھ رہے تھے، کیا تم نے پہلے اپنی ذات کو ان چیزوں سے بچایا اور اپنی ذات کو بچانے کے ساتھ ساتھ پھر معاشرے میں بھی تم نے اس طریقے سے عمل انجام دیا کہ دوسروں کو بھی اس کام سے روکا، ان برائیوں سے روکا؟ آیا یہ تم نے ذمہ داری ادا کی یا ادا نہیں کی؟ یقیناً رسول خدا قیامت والے دن ہمارے ان اعمال پر شاہد ہیں، گواہ ہوں گے، اور وہ پوچھیں گے کہ تم جو مجھ سے میرے عاشق تھے حقیقی، جو تم مجھ سے محبت کرنے والے تھے، تو تم نے عمل کے میدان میں کیا کیا؟ تم نے عمل کے میدان میں کس طریقے سے اپنے اس عشق کو ثابت کیا؟ اسی طرح یوم ایک اور جگہ پر ارشاد خداوندی ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور ہم نے اور اسی دن آگاہ کیجئے جس روز ہم ہر امت میں سے ایک گواہ خود انہی میں سے اٹھائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لے آئیں گے، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب ہر چیز کو بڑی وضاحت سے بیان کرنے والی اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت بنا کر نازل کی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو قرآن آپ لے کر آئے ہیں یہ نہ صرف یہ کہ ہدایت کا سامان ہے بلکہ ہدایت اور رحمت اور بشارت کا باعث ہے۔ ہدایت اگر آپ نے لینی ہے، یاد رکھیے گا، اگر آپ کو ہدایت ملنی ہے تو اس قرآن سے ملنی ہے۔ اس قرآن سے جدا کر کے آپ کہیں پر بھی چلے جائیں آپ ہدایت نہیں پا سکتے، کیونکہ اللہ نے یہ کتاب نازل اس لیے کی کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔
اب میرا اور اس کتاب کا تعلق کیا ہے؟ آیا میں حقیقی عاشق ہوں اپنے رسول کا؟ اگر حقیقی عاشق ہوں تو مجھے اس کتاب خدا کا بھی عاشق ہونا چاہیے. اگر میں اپنے اللہ کا عاشق ہوں تو مجھے اس کتاب کا بھی عاشق ہونا چاہیے. آیا میں وہ عاشقوں والا رویہ رکھا ہے میں نے اس کتاب کے ساتھ، یا بیگانوں والا رکھا ہے؟ میں ہمیشہ اس کتاب کو غلاف میں رکھ کر بند کر کے صرف تبرک کے طور پر بوسہ دینے کے لیے، اور جب سفر میں نکلتے ہیں تو سر کے نیچے سے قرآن کے نیچے سے گزرنے کے لیے اور قرآن کو اپنی حفاظت کے لیے تو ہم سمجھ رکھا ہے، لیکن قرآن کی جو ہدایت کا جو پہلو تھا اس کی طرف توجہ نہیں ہے. عزیزان من، یہ قرآن کی آیات پکار کر مجھے اور آپ کو دعوت دے رہی ہیں. یقیناً یہ جو دعوت دے رہی ہیں اس کا مقصد اور ہدف یہی ہے کہ ہم اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں نمونہ عمل بنائیں تو عمل کے میدان میں ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے. اور یہ قرآن میں ابھی کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، یہ تقریباً 40 آیات ہیں کہ جو بیان کرنی تھی، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں وقتاً فوقتاً ان آیات کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خالق کائنات ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی اور سچا عاشق بنائے اور ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی معنوں میں ہم ان کو اپنا نمونہ عمل بنا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. عزیزان من، مناسبتوں میں سے آج سب سے بڑی مناسبت 14 اگست ہے. 1947 میں الحمدللہ ہم نے اپنی سرزمین کو، اپنے وطن کو، اپنی زمینوں کو، اپنے علاقے کو جو ہے استعمار پیر انگلستان کی جو غلامی سے نجات دلاتے ہوئے آزادی دلائی. لیکن اس وقت جو ہمارے بزرگان تھے، بالخصوص وہ جو ہجرت کر کے پاکستان آئے، تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت قرار دی گئی، جس میں لوگوں نے اپنا گھر بار سب کو چھوڑا اس وطن عزیز پاکستان کی خاطر. وہ ادھر ہجرت کر کے آئے، لیکن ان کو شاید معلوم نہیں تھا کہ یہ انہوں نے اس زمین کو تو آزاد کروا لیا، لیکن اے کاش ہماری قوم کو بھی جو اس اپنے ہی لوگوں کی غلامی سے بھی نجات مل جاتی. البتہ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح اور جتنے بھی ہمارے بزرگان تھے کہ جنہوں نے تشکیل پاکستان میں اپنا کردار ادا کیا اور آزادی پاکستان میں ان کو سلام کرتے ہیں، اور یقیناً انہوں نے بڑی قربانیاں دی اور انہوں نے جدوجہد کے بعد ہمیں یہ آزادی دلائی. لیکن اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہماری قوم بڑی تیزی سے ترقی کی منازل طے کرتی، کیونکہ اسلام ایک بہترین اور کامل مذہب ہے، دین ہے کہ جو انسان کو کامیابی کے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں جگہ کامیابی کی ضمانت دیتا ہے. لیکن افسوس کہ آہستہ آہستہ ہم آزاد ہونے کے بجائے فکری طور پر غلام ہوتے چلے گئے. ہم نے اپنے وطن کو تو آزاد کروا لیا، لیکن اپنے ہی لوگوں کی غلامی میں ہم اس وقت اس قدر گرفتار ہو چکے ہیں. نہ ہماری عدالتیں آزاد ہیں، نہ ہماری اسمبلیاں آزاد ہیں، نہ ہماری بیوروکریسی آزاد ہے، نہ ہماری عوام. اس وقت روز بروز مشکلات پہلے سے زیادہ تر ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور عزیزان من، میں یہ سمجھتا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں مستقبل، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ 79 سال ایک کم 80 سال جو اس وقت پاکستان کو وجود میں آئے ہوئے ہیں، اب ہماری قوم بیدار ہو چکی ہے، باشعور ہو چکی ہے، سمجھدار ہو چکی ہے. پہلے معلوم نہیں تھا. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں کہ جب کوئی مارشل لاء لگتا تھا ملک میں اور جمہوری حکومت کا خاتمہ ہوتا تھا تو میں نے اپنی زندگی میں بعض لوگوں کو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن اب الحمدللہ عوام بیدار ہو چکی ہے، باشعور ہو چکی ہے. اس کو سمجھ آ رہا ہے کہ کون اس کے ووٹوں کو چراتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو اب سیاستدان جو اب اس حکومت میں جو ساتھ دے رہے ہیں، جو ان حکومت کی ظلم میں شامل ہیں، ان کی سیاست کا دور اب زیادہ عرصے چلنے والا نہیں ہے، ختم ہو جانے والا ہے. اسی طرح یہ لوگ کہ جو اگر یہ معافی نہیں مانگیں گے، توبہ نہیں کریں گے، تو اس دنیا میں بھی چاہے کسی بھی عہدے پر فائز ہوں، چاہے یہ بیوروکریسی میں ہو، چاہے یہ آپ کی پولیس کے محکمے میں ہو، چاہے یہ فوج کے محکمے میں ہو، اگر یہ اپنے ہاتھوں کو
جو اس وقت جو ظلم و ستم ہو رہا ہے ہماری قوم کے اوپر، اگر اس سے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو جدا نہیں کریں گے تو کل کو یہ قوم اور بالخصوص ہماری آئندہ آنے والی نسل ان کو معاف نہیں کرے گی۔ وہ والدین کہ جو چاہتے ہیں کہ ان کی اولادیں پاک و پاکیزہ اور اچھے اور امن و امان ماحول میں زندگی گزاریں، سب سے پہلے ان کو قربانی دینی ہوگی، ان کو اس ظلم و ستم سے خلاف اعلان بغاوت کرنا ہوگا۔ عزیزان من، یاد رکھیں، اگر میں پہلے بھی خطبات میں اور اس خطبے بھی میں اور آئندہ بھی میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ اصل حاکمیت پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، پاکستان میں جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ اللہ کا ہے۔ تو یہاں پر کسی کا حکم، ہر وہ شخص، ہر وہ فرد جس کا حکم الہی اور خدائی احکامات کے مخالف میں ہے، اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آئین پاکستان کا غدار ہے۔ اور اگر وہ آئین پاکستان کا غدار ہے تو اس کی کسی بات کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص ایک اپنے مسلمان بھائی کو، اپنے عام شہری کے اوپر حکم لگاتا ہے کہ اس کو قتل کر دو، اس کے اوپر ظلم کر دو، اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی اپنے جیسے ایک مسلمان عام شہری کے اوپر گولی چلانے کی، اور وہ افراد جو اس حکم کو سننے کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں، نیچے سے لے کر اوپر تک سب قصوروار ہیں۔ اور ان کو یہ بات سمجھنا ہے، یہ شعور مجھے اور آپ کو دینا ہے۔ یہی ہمارے عزیزوں، دوست اور احباب ہے کہ جو مختلف عہدوں پر فائز ہیں۔ ہماری ذمہ داری ان کو، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ دیکھو تم اس ظلم میں شریک نہ ہو۔ میں ایک دیہات میں گیا تو ایک مجھے برادر ملے جو پولیس کے محکمے میں تھے، تو میں نے کہا کہ یار یہ ان حالات میں آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں اور تو کچھ کر نہیں سکتا، تو کم از کم یہ کہ جب بھی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں میں چھٹی لے کر گھر بیٹھ جاتا ہوں۔ میں نے کہا کم از کم یہ ہے کہ چلو اتنا شعور تو آپ کو ہے کہ آپ کو پتہ سمجھ آ رہا ہے کہ اگر آپ کسی محکمے میں ہیں، آپ اگر بیوروکریسی میں ہیں، آپ اگر کسی آرمی میں ہیں، فوج میں ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو اس عوام کی حفاظت کرنی ہے، اس عوام کی خدمت کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے برعکس عوام کے اوپر ظلم کرتے ہیں، عوام کے اوپر گولی چلاتے ہیں، عوام کو آپ اذیت دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ ان عہدوں پر بیٹھیں۔ اور یہ عہدے اس لیے نہیں آپ کو دیے گئے تھے۔ اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی یہ حکومت اور آپ کا یہ ظلم و ستم لمبا چلا جائے گا، تو نہیں، نہ فرعون رہا آج تک، نہ نمرود رہا، ان سب کی حکومتیں جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئیں، کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور وہ افراد کہ جو ان افراد کو نصیحت نہیں کرتے، میں کتنے گزشتہ دروس میں جمعے کے خطبات میں کہہ چکا ہوں کہ میری اور آپ کی ذمہ داری امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ ہم نے کس کو کرنا ہے؟ ہم ہی نے بتانا ہے، ہم ہی نے اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے سرداروں کو، اپنے وزیروں کو، اپنے افسروں کو، ان سب کو ہم نے بتانا ہے۔ ہم اگر تذکر دینے والے نہیں بنیں گے، ہم بھی ان کے آگے جھکتے چلے جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی ان کے اس غلط کاموں میں ہم بھی ان کے شریک ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو گزشتہ خطبے میں میں نے امام حسین علیہ السلام کے جو خطبات تھے ان میں بیان کیا تھا، تو ان میں وہ بنو امیہ کے ظلم و ستم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو ان کے ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا، قول و فعل سے، عمل سے، اور ان کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا اور خاموش بیٹھا رہتا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ روز محشر محشور ہوگا۔ آج کے بھی حالات یہی ہیں، آج بھی آپ کا کشمیر چل رہا ہے، آج بھی پاراشنار میں ناامنیت ہے، آج بھی آپ کا بلوچستان جو ہے وہ کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ آپ کے پنجاب میں چادر اور چار دیواری کا تحفظ نہیں رہا، کہ کس گھر میں جہاں چاہیں جا کے گھس جاتے ہیں پولیس والے اور جس کو چاہ کے پکڑ لیتے ہیں، اور پڑوسی جو ہیں وہ منہ دبک کے ڈر کے مارے، خوف کے مارے کہ ہمیں یہ کچھ نہ کہیں، کھڑے ہو جائے سیسا دل ہے بھائی۔ اگر آپ کے محلے میں پولیس آتی اور ناانصافی کرتی ہے، سارے محلے والوں کو جمع ہو جانا چاہیے، سوال کریں کون ہوتے ہو تمہیں کس نے حق دیا یہ کہ تم چادر اور چار دیواری کا حق پامال کرو؟ کیسے عدالت کے اس کے بغیر؟ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا قانون ہے اگر گھر کی تلاشی لے رہی ہے تو عدالت کے آرڈرز ہونے چاہیے۔ ایسے نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں گھس کے چادر اور چار دیواری، آپ کسی پارٹی کا پرچم لہرائیں آپ کو پکڑ لیا جاتا ہے، آپ کوئی پوسٹ کر دیں
آپ کا عہدہ، آپ نے عہدہ جو رکھا ہوا ہے وہ ایک مثال کے طور پر ایک فوجی کا عہدہ رکھا ہوا ہے، کام آپ سیاست کا کرتے ہیں، اب سیاست کے اوپر آپ کے اوپر تنقید کی جائے تو آپ اس کو فوجیوں کی طرح جو ہے آئینی عدالتوں میں لے جاتے ہیں۔ عزیزان من، اگر میں نے اور آپ نے آواز بلند نہیں کرنی تو یاد رکھیں آسمان سے فرشتے نازل نہیں ہوں گے، آسمان سے جو ہے کوئی مدد نہیں آئے گی۔ ہاں اگر آپ میدان عمل میں نکلتے ہیں تو یقیناً آسمانی مدد، خدا کا قانون ہے، سنت الہی ہے کہ وہ لوگ کہ جو خدا کی خاطر میدان میں آتے ہیں، یاد رکھیے یہ مملکت خدا داد پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے، اس کا آئین اسلامی آئین ہے، اس کے آئین میں جیسے میں نے کہا کہ حاکمیت اللہ کی ہے، اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہے، تو اس اسلام کی خاطر، پاکستان کی خاطر، اس کی حفاظت کی خاطر، چاہے وہ بیرونی دشمن ہو چاہے وہ اندرونی دشمن ہو، اس کی حفاظت کی خاطر اگر جان چلی جائے تو شہادت ہے، اس میں دوسری بات نہیں ہے۔ کیوں ہم خوف کھاتے ہیں؟ کیوں امام حسین کا درس ہمیں یاد نہیں رہتا؟ عزیزان من، جب تک ہم سب مل کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کریں گے ہم پاکستان کو اس غلامی سے نجات نہیں دلا سکتے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں اب ہماری عوام باشعور ہو چکی ہے، شعور بلند ہو چکا ہے، ان کو معلوم ہے کہ اس وقت کس طریقے سے، کس انداز میں ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور یہ میں بات یقین سے رکھتا ہوں کہ یہ عوام معاف نہیں کرے گی آپ لوگوں کو، جو آپ عوام کے اوپر سیدھے گولیاں چلا رہے ہیں، نیت عوام کو شہید کر رہے ہیں، اور بالخصوص وہ افراد، وہ سیاستدان اور وہ بیوروکریٹس اور وہ فوجی اور سپاہی افسران کہ جو اس ظلم میں شریک ہیں، عوام کبھی بھی ان کو معاف نہیں کرے گی۔ آپ چند دن کے اقتدار کی خاطر اپنی آخرت کو نہ بگاڑیں، کہ اللہ تعالیٰ بھی کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ دھول دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب وہ گرفت کرتا ہے تو پھر اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ابھی بھی وقت ہے، واپس پلٹ آئیے، توبہ کر لیجئے، اور جو حقیقی ذمہ داری ہے عوام کی خدمت اور عوام کی حفاظت، اس کو اپنی زندگی میں ترجیح دیجئے۔ اس کے علاوہ جو بھی احکامات ہیں ان کو انکار کر دیجئے گا، اور انشاءاللہ یہ قربانی جو لوگ دیں گے، قربانی ہی کے ذریعے سے، پہلے بھی ہم نے پاکستان کو آزاد کروایا تھا، اور آج میں اور آپ ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، آج ہمارا وقت ہے کہ ہم نے اپنی قربانیوں کے ذریعے سے اپنے ملک کو ایک دفعہ پھر غلامی سے نجات دلا کر حقیقی آزادی دلوانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔